بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن ان میں کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن ان کے فائدے سے ان کا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے ہمیں اس کام کو کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ لوگوں نے شراب کو ترک نہیں کیا اور کہا ہم اس کے گناہ کو ترک کریں گے اور اس کی منفعت کو حاصل کریں گے. اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. پھر بعض لوگوں نے شراب کو ترک کر دیا اور کہا جس چیز کی وجہ سے ہم کو نماز ترک کرنا پڑی ہمیں اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور بعض دوسرے لوگ اوقات نماز کے علاوہ شراب پیتے رہے حتیٰ کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا اور فال کے تیر صرف شیطانی کام ہے، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب کلیتاً حرام ہو گئی. ابو میسرہ نے کہا شراب کی تحریم حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سبب سے نازل ہوئی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شراب کی خرابیاں بیان کی اور یہ بیان کیا کہ شراب پینے سے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شراب کی تحریم نازل کرنے کی دعا کی اور کہا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق واضح حکم نازل فرما. تب یہ آیت نازل ہوئی. اللہ رب العالمین کے بارگاہ اقدس میں دعا ہے جو کچھ درس ہوا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.